دوسرا سوال ہے کہ مثال ایک روزہ چھوڑنے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک شخص کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں، روزہ رکھوں گا، تھک جاؤں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکوں گا، اس کے والدین بھی روزہ نہیں رکھنے دیتے، تو اس پر قضا لازم آئے گی یا فدیہ لازم ہوگا؟ روزے کا فدیہ بھی کم سے کم اتنا ہی، ایک فدیہ ابھی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے نا، وہی فدیہ کی مقدار ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے شروع میں بھی شاید وہی فدیہ پوچھا ہے، اور ہم نے بتانے میں صدقہ فطر کی مقدار بتا دی ہے، تو وہ فدیہ اور کم سے کم فدیہ اور کم سے کم صدقہ فطر دونوں ایک ہی ہے، کیونکہ جب فدیہ دیا جاتا ہے تو وہ مقدار صدقہ فطر ہی کی ہوتی ہے، لہذا اوپر جو ہم نے بات کہی ہے صدقہ فطر کے تعلق سے، وہ فدیے پر بھی وہ چیزیں لاگو ہوگی۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا تھا کہ اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو کتنا فدیہ؟ تو ایک روزے پر وہی ایک صدقہ فطر کی مقدار کے بقدر فدیہ ہے، کم سے کم والی مقدار جو ہم نے اوپر بیان کی، کم سے کم وہ ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آدمی دینا چاہے کشمش و کھجور وغیرہ سے 3.5 کلو۔ باقی ایک بہت لوگوں کو مغالطہ یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس آنکھ بند کر کے فدیہ دے دیا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ فدیہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آگے زندگی میں کبھی قضا کی بھی طاقت نہیں ہے، تب فدیہ ہوتا ہے۔ فدیہ کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود آدمی فدیہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، غریب اتنا نہ ہو کہ فدیہ بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے، بہت غریب ہے 60 فدیہ دینا پڑ گیا تو بیچارہ مر جائے گا، کیونکہ وہ خود مستحق زکوٰۃ ہے، تو اتنا اللہ نے دیا ہو کہ وہ فدیہ ادا کر سکے، صاحب نصاب ہو، کم سے کم صدقہ فطر والا ہی صاحب نصاب ہو، تو اتنا اس کے پاس ہو کہ وہ صدقہ فطر وہ فدیہ دے سکے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ سے استغفار کر لے، پھر اسے فدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ زندگی میں کبھی بھی قضا روزے کی سکت اور طاقت نہ ہو، مثال کے طور پر 70 سال 80 سال 90 سال کا بوڑھا آدمی اس طرح مریض میں ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا روزہ، پیچھے کا تجربہ ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، بعض لوگ عمر 100 سال میں بھی رکھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اس طرح کا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور ایسا بیمار ہے کہ اب آئندہ اس کے بیماری کا کوئی امید بھی نہیں ہے، ایسی شکل میں فدیہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اٹے کٹے ہیں، آج بیمار ہو گئے یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا فدیہ دیتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم جب بھی کبھی بعد میں موقع ملے، چھٹیوں میں، سردی کے زمانے میں، تو روزہ رکھ لیں، قضا رکھیں اس کو۔ تو فدیہ وہاں ہوتا ہے جہاں قضا کی بھی طاقت اور استعداد نہ ہو آنے والی زندگی میں کبھی بھی۔ اگر بعد میں ہم کبھی بھی سردی کے زمانے میں قضا روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت مند ہو سکتے ہیں، عذر ختم ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں فدیہ نہیں آئے گا، وہ روزہ کی قضا کرنا پڑے گی۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اسکول جاتا ہے، تو یہ بات اوپر بھی ہم نے بھی کہی جماعت کے تعلق سے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر پورے مہینے واقعی اگر گرمی میں اسکول ہے اور دور سے جانا پڑتا ہے، سائیکل سے جاتا ہے، کسی چیز سے جاتا ہے، تو اب یا تو یہ کیا جائے کہ 1 مہینے کی پڑھائی چھوڑوائی جائے اسے، یا یہ کہ وہ روزہ چھوڑے، بعد میں اللہ سے اپنا دعا کرے، توبہ استغفار کرے اور بعد میں قضا کرے۔ ہم لوگ اصل میں جس ماحول میں ہیں تو بہت ساری چیزیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتی ہیں، تو اس میں گنجائش نکالنا پڑے گی۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ فقہی سیمینار میں بات لیبر اور مزدوروں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، جس کی ارننگ دن بھر کی وہی ان کے گھر کی کمائی ہے۔ اگر بیچارہ مزدوری کرتا ہے اور ٹیمپریچر 45 ہے 46 ہے اور گرمی میں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ نہیں کمائے گا تو بچے کیا کھائیں گے؟ مجبوراً اس کو کرنا ہی کرنا ہے، تو روزہ چھوڑے، کیا کرے؟ بعد میں قضا کر لے سردی کے زمانے میں۔ اسی طرح تعلیم کی بھی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ آپ آدمی کا جب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز کی ایک اپنی نزاکت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ تو اگر اسکول دور ہے، آنے جانے میں پھچکر نکل آتا ہے آدمی کے بیمار ہونے کا اور دوسرے مسائل پیدا ہو جانے کا خوف ہو، تو کیا کرے گا؟ پھر وہ مجبوری میں اس طرح کی گنجائشیں دینا پڑیں گی۔